اللہ کی فرض کردہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے نماز۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ عبادت ہے یہ۔ اور جتنی بھی عبادتیں دی ہیں سب کا ایک سسٹم دیا ہے، سب کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول، ایک قانون دیا ہے۔ نماز کے لیے بھی مردوں کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نہیں تو اگر کسی نے بلا عذر شرعی اگر گھر میں پڑھ لیا کہیں اور تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب جماعت کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز با جماعت کا ثواب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ہے۔ اچھا، یہ تو ثواب کی بات ہو رہی ہے، تو لوگ سوچیں گے چلو 27 درجہ نہیں لیں گے، کم ہی لے لیں، پڑھ لیں گھر میں۔ اور دوسری حدیث پاک بخاری شریف میں ہی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر، منافق کہتے تو ہیں لیکن منافق کا درجہ کتنا گھٹیا ہے وہ سمجھیے آپ۔ قرآن پاک میں آیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، یعنی اتنا بڑا عذاب منافقوں کے لیے۔ اب دیکھیے سرکار فرماتے ہیں کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ اللہ رحم فرمائے، انہی نمازوں میں لوگ کمی کر دیتے ہیں، سستی کر دیتے ہیں۔ یعنی منافقوں کی علامت ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز کو وہ جماعت سے نہیں پڑھے، وہ گھر میں پڑھ رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ منافقوں کے لیے ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازوں سے زیادہ کوئی نماز منافقوں کو بھاری نہیں پڑتی ہے۔ اگر لوگ جانتے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو گھٹنے کے بل چل کر شریک ہوتے، وہ یعنی چل نہیں سکتے تو گھٹنے کے بل کسی بھی طرح سے بھاگ کر کے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسلم شریف کی ایک حدیث اور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا وہ آدھی رات تک عبادت میں کھڑا رہا۔ دنیا میں کوئی اسکیم نکل آتی ہے کہ آپ کو یہ کر لیجئے تو یہ آپ کو کوارٹر مل جائے گا، زمین مل جائے گی، تو لوگ دھوپ، گرمی، سردی کچھ نہیں دیکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اتنی خوبصورت اسکیمیں ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ کیا کہا جائے گا، قسمت کی خرابی تو کہی جائے گی۔ اب دیکھیے کتنی پیاری کہ صرف عشاء کی نماز آپ نے 17 رکعت پڑھی، اور اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ آدھی رات آپ کے نام عبادت کر دیا اس نے۔ اور آگے دیکھیں آپ، تو فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا وہ آدھی رات تک عبادت میں کھڑا رہا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی، اس نے پوری رات نماز پڑھی اس نے۔ یعنی اس کی رحیمی و کریمی دیکھیے کہ ہم نماز پڑھ کے بستر پہ سو رہا ہے اور وہ ہمیں نمازی لکھ رہا ہے، وہ نمازی کا ثواب مل رہا ہے۔ تو کسی بھی مصیبت میں ہو، اتنی بڑی منفعت بخش چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ با جماعت نماز ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں۔ یہ تو 27 درجہ ہے، تو لوگ سوچیں گے چلو بھائی ایک ہی درجہ سے ہی چلا لیں گے ہم کام، پوری رات نہیں تو آدھی 17 رکعت کا ثواب مل جائے۔ اب اس کا عذاب دیکھیے، وہ تو ثواب والی بات تھی، سرکار قسم کھا رہے ہیں، اور بھائی سرکار کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ارے میرے آقا تو جو فرما دیں حق ہے، جو فرما دیں حق ہے۔ مگر قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی جو بات آگے بیان کرنے جا رہے ہیں، اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سرکار کا پھر ارشاد سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں کہ اس کی اذان دی جائے، پھر کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار کی رحم دلی مشہور ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے،
کسی کی تکلیف میرے سرکار نہیں دیکھ سکتے، مگر بے نمازی سے نفرت کتنی ہے، اور بے نمازی بھی نہیں، جماعت جو چھوڑتا اس کی بات ہے، بے نمازی تو اللہ ہی رحم کرے کیا ہوگا اس کا، اللہ ہم مسلمانوں کے ہر فرد کو نمازی بنا دے۔ اس سے گناہ کی چیز اور اس سے بری اور گندی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے۔ سب سے گندا اور بدکار بےہودہ انسان وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ یہ اس کی بات ہے، اس کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، اس کی بات ہے یہ دھیان رکھیے گا۔ تو جماعت سستی نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ اور ہمیشہ دعا کریں اللہ ہر با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہمیں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کو سننے کے بعد باپ بیٹے کا دھیان رکھے، بیٹا اگر نہیں پڑھ رہا ہے بیٹا باپ کا دھیان رکھے، اگر باپ نہیں پڑھ رہا ہے زبردستی کرے، کسی بھی طرح سے لانے کی کوشش کرے، ورنہ یہ عذاب جھیلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، اگر گھروں میں بچے اور عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دے دیتا کہ جو کچھ بے نمازیوں کے گھروں میں ہے اسے آگ لگا دیں۔ حضرات یہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، آج کہتے ہیں کہ بڑے ہنسی مذاق کے لوگ موقع تلاش ہیں، اور ہنسنے کا موقع تلاش ہو مت میرے بھائی، رونے کا تلاش ہو، رونے کا، اپنے گناہوں پہ رونے کا، اللہ کے خوف سے رونے کا۔ وہ کتنی سخت منزل ہوگی جب ہمیں ویرانے میں لوگ رکھ کے چلے آئیں گے، نہ کوئی اپنا ہوگا نہ غیر ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اس وقت پھر ہمیں یاد آئیں گے کہ ہم دنیا میں ہنسی مذاق تماشا، یہی دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، اپنی برائی دیکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کاش اللہ ہمیں توفیق دے اپنے گناہ دیکھے، ہم چھوڑ دو کوئی کیا کر رہا ہے، اگر تمہارے اندر درد ہے، ہمت ہے تو ان کو سمجھاؤ پیار سے، مگر برائی مت کرو کہ فلاں ایسا۔ آج ہم لوگ اس لیے برباد ہے کہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، وہ فلاں میں لگے ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر کا کیا ہو رہا ہے، برباد ہو رہے ہیں، سب بربادی کے دہانے پر جا رہے ہیں ہم لوگ۔ بتائیے کتنا غضب ہے میرے سرکار کی اس بولی میں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیا جائے، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آبادی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور ان میں نماز جماعت سے نہ قائم کی جائے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا جماعت قائم کر لینی چاہیے۔ اگر بعد میں آپ آئے کسی وجہ سے رہ گئے اور اچانک بھاگے ہوا ہے تو دیکھا کہ 2 آدمی اور ہیں ابھی نماز پڑھنے والے، تو جماعت ہو جانی چاہیے اگر اس میں کوئی پڑھانے والا ہے تو، اور نہیں ہے تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے پھر۔ تو جماعت کی فضیلت یہ بہت مختصر آپ نے سنا، بہت کم سنا ہے آپ نے، اور بھی بہت ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حضرات کی زندگی تو گزر رہی ہے، دیکھیے آپ گزر ہی رہی ہے اور گزر ہی جائے گی۔ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں دکان سے فرصت نہیں ملی، کارخانے سے فرصت نہیں ملی۔ ارے ان کو اس سے اچھا سمجھنے کا موقع اور کب آئے گا کہ کارخانے بھی بند، دکانیں بھی بند، فیکٹریاں بھی بند، اب کہاں سے لاؤ گے کارخانے اور دکان؟ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایمان رکھو کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے تم نماز پڑھنے آؤ، رب دینا چاہے گا تو ان سے زیادہ دے گا جو بغیر نماز کے اپنی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ وہ تو دینے والا تو وہ ہے، ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ دینے پر آ جائے تو پوری کائنات اٹھا کے ہمیں دے دے ایک رات میں۔ اب یہ فرما رہے ہیں عاقل بالغ یعنی عقل مند بالغ قادر پر جماعت واجب ہے۔ قادر یعنی قدرت رکھتا ہو، جماعت کے لیے آنے کی قدرت رکھتا، آ سکتا ہو، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہو کہ چل نہ سکے، پہنچ ہی نہ سکے۔ بلا عذر ایک بار بھی نماز کو چھوڑنے والا گنہگار مستحق سزا ہے، ایک بار بغیر عذر کے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادہ ہے، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ یعنی اگر ایک وقت بھی با جماعت نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ چھوڑ دیا تو وہ فاسق ہے، اور کئی مرتبہ چھوڑ دے تو اس کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی قاضی کے سامنے گواہی دینے جائے تو قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا، دور ہو جاؤ، تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو اور اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمیں کسی، اور آج یہی حال ہے، کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں،
تیاری نہیں بولنے کی۔ ہم یہاں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی بچہ اگر کھڑا ہو گیا نہ سمجھ تو اس کو ہٹاتے تھے، ارے اس کو پیچھے کر دیجئے، اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کا باپ آ کے مارے نہیں ہم کو۔ ارے کوئی اصول بھی تو کچھ ہوتا ہے، قانون بھی کچھ ہوتا ہے میرے بھائی، آپ لوگ بھی تو کچھ کریں، مسجد کی صفائی کا خیال رکھیے، بچوں کو سمجھانے کا، ارے کم سے کم بچوں کو سمجھائیے، آپ کا پیار بھی بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ سمجھائیں گے تو بات ہی الگ ہوگی۔ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمیں کیا مطلب ہے کسی سے، ہم تو اپنا دیکھ رہے ہیں، لیکن کہ اگر پڑوسیوں نے خاموشی اختیار کیا، یعنی آپ تو نماز پڑھنے آئے اور آپ کا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اگر پڑوسی نے خاموشی اختیار کر لیا، یعنی جماعت میں شریک ہونے کی تاکید نہیں کی اور اس سے جماعت میں چلنے کے لیے نہیں کہا اور خاموش رہے، تو وہ بھی گنہگار ہوئے۔ نماز پڑھ کے پھر بھی آپ گنہگار ہیں اس کے کہ آپ نے اس سے کیوں نہیں کہا۔ شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ہمارے کثیر مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ جماعت واجب ہے، اور اس کا نام سنت اس وجہ سے ہے کہ اس کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہے کہ میرے سرکار نے جماعت سے نماز پڑھی، یہ سنت بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہم لوگ، دنیا کی بیماری کو مت دیکھیے، تکلیف کو مت دیکھیے، یہ تو آنی جانی ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے رب کا حکم اس وقت کیا ہے، رب کے حکم پر چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ با جماعت نماز ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الأمی